حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں یہ سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک ریاست قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل نام کی ایک اور ریاست کا قیام ہو گیا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ عام تھے، چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب نے ملکہ ایزابل کے کہنے پر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگ گئی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بلبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ ہر جگہ بال کی عبادت ہونے شروع ہو گئی اور عبادت گاہیں بھی اس کی تعمیر کی جانے لگی، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ موجود تھے جو برے کاموں سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی، بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین کے حق کی طرف لوٹ آنے کی ترغیب دی۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ آپ کی نظریں بدستور ایزابل پر جمی رہی۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابل سے کہا تھا، تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید اخیب ایزابل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور شفاق تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس جلیات شہر کے رہنے والے تھے۔ بابل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود نکلا۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ بھی لگا دی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہوتی تھی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب بادشاہ محل لوٹا تو ایزابل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی اور زنا کاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہوگی۔ اس کی وجہ ایزابل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ ایزابل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لے لی جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہی وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا۔ اخیب اور اس کے بیٹے کو قتل عام کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابل جسے اپنی طاقت کا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہی منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بد دعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کوئی کام آیا اور نہ ہی کوئی لشکر اس کا کام آیا۔
اور نہ ہی اس کا حسن۔ ناظرین و کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔